جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا۔ ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی، جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا، کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا۔ وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے، جیل جاتے رہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے، مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے، بار بار جیل جاتے رہے۔ کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا۔ کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے ہی ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا۔ اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے، بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا، بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا۔ یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا، ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی۔ کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں۔ یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی۔ جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہی، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے،
ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز تھی، شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے، وہ گاندھی جی کا قتل تھا۔ گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے، لیکن ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا۔ گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا۔